آ کر رسول نے تہذیب سکھانا شروع کی. ایک ایک تہذیب رسول سکھاتے جاتے ہیں کہ تمہیں کھانا کس طرح کھانا ہے, تمہیں پانی کس طرح پینا ہے, تمہیں چلنا پھرنا کیسے ہے. حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب رسول نے آ کے بتا دیے کہ فلاں دعا تم نے اس وقت پڑھنی ہے, فلاں دعا تم نے اس وقت پڑھنی ہے. ایک ایک کر کے رسول تہذیب سکھاتے جاتے ہیں. اور پہلی تہذیب جو رسول نے سکھائی وہ کون سی تہذیب ہے؟ تہذیب انسانیت کی تہذیب. رسول خدا آتے ہیں, کہتے ہیں اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا غلام ہے. تو اسے کیوں مار رہے ہو؟ غلام کو تو مارا نہیں کرتے. کہا یہ ہماری بات نہیں مانتا, یہ ہماری بات نہیں مانتا, ہمارے کام نہیں کرتا. تو کہا اسے سمجھا دو, اسے مار کیوں رہے ہو؟ اب مارنے دھاڑنے کی عادت تو تھی نا, لیکن باہر جا کر لڑ نہیں سکتے تھے, تو سوچا غلام خرید کر اسے ہی مار دے, اس کے اوپر ہی مار دھاڑ کر دے. تو رسول نے کہا نہیں, غلاموں کو مارتے نہیں ہیں, غلام کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طرح سے ایک ایک تہذیب رسول سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو مار نہیں سکتے, شوہر زوجہ کو مار نہیں سکتا, جو ہاتھ اٹھائے وہ بد تہذیب ہوتا ہے. یہ رسول خدا تہذیب سکھا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا عرب کا جو ماحول تھا, عرب کا جو معاشرہ تھا, کتنا بد تہذیب تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ آ کر اس کو ملامت کرتے تھے, لوگ آ کر اس کو گالیاں بکتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا آفت آ گئی. تو آپ نے دیکھا, آپ نے سنا ہوگا کہ عرب والے بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے لال ہو جاتے تھے, ان کے چہرے نیلے پیلے ہو جاتے تھے, اور وہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے, بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آئے رسول کے پاس, پریشان حال ہے, گریبان کھلا ہوا, چہرہ لال ہے. رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت ڈھا گئی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کے گھر بیٹی ہو گئی ہے, آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, حیران کیوں ہوتے ہو؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے, میرے گھر میں رحمت آ گئی, میرے گھر میں رحمت آ گئی ہے, تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو اب رسول خدا نے بتایا کہ بیٹی کا احترام کس طرح سے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا سے خود ہی تو طلب کی تھی فاطمہ. رسول خدا نے کہ اے خدا مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر. تو اب رسول تہذیب سکھا رہے ہیں کہ بیٹی کا احترام کس طرح سے ہوتا ہے. جہاں جناب فاطمہ آ کر بیٹھ جائیں, آپ نے سنا کہ رسول خدا آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب رسول نے کہا کہ میری تہذیب اسلام اسی بیٹی کے ذریعے سے چلے گی, یہی میری بیٹی اسلام کی تہذیب کی بنیاد بنے گی, اور اسی کے گھرانے سے تہذیب چلے گی, اور اسی تہذیب کی بنیاد پر تبلیغ ہوگی توحید کی, اسی تہذیب کی بنیاد پر تبلیغ ہوگی رسالت کی, اور اسی تہذیب کی بنیاد پر تبلیغ ہوگی امامت کی. اب جناب سیدہ جب دربار میں گئیں تو جا کر بتا دیا کہ تم جو بڑے مبلغ بنے بیٹھے ہو, تم جو بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھ گئے ہو, تم جانوروں کے ساتھ پانی پیتے تھے, تمہیں پانی پینے کی تہذیب میرے بابا نے سکھائی ہے. ایک ایک کر کے جا کر ان کی بد تہذیبیاں یاد دلاتی جاتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا خطبہ جناب سیدہ میں کہ دربار میں ایک ایک بد تہذیبی ان کی یاد دلائی کہ تم تو فلاں بد تہذیبی تمہارے اندر پائی جاتی تھی اور یہ تہذیب میرے بابا نے تمہیں دی, فلاں بد تہذیبی تمہارے اندر پائی جاتی تھی اور یہ تہذیب تمہیں میرے بابا نے دی. عزیزان گرامی, ایک ایک کر کے بد تہذیبی جناب زہرا یاد دلا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تہذیب چلی ہی جناب سیدہ سے ہے. اب ایک ایک کر کے رسول تہذیب سکھاتے جاتے ہیں. نماز کی تہذیب سکھائی, روزے کی تہذیب سکھائی. اب کہا کہ اللہ اتنی میں نے تہذیبیں سکھا دی, تو خدا نے کہا ایک تہذیب باقی رہ گئی ہے کہ جس تہذیب کے اندر بہت ساری تہذیبیں چھپی ہوئی ہیں. کہا یا اللہ کون سی تہذیب؟ کہا حج کی تہذیب, حج کی تہذیب باقی رہ گئی ہے. کہا یا اللہ ہم یہ تہذیب بھی تمہاری قوم کو بتا دیتے ہیں. چلے رسول حج کے لیے اور جا کر طواف کرنا سکھایا. طواف کے بعد سارے احکام بتائے, اعمال بتائے کہ اس طرح سے تم یہ چیزیں کرتے جاؤ. اور ایک مقام پر رسول خدا نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی تہذیب بتائی کہ صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں دوڑنا کس طرح سے ہے. رسول دوڑنے کی بھی تہذیب بتا رہے ہیں کہ کہاں دوڑا جاتا ہے, کہاں نہیں دوڑنا ہوتا. عزیزان محترم توجہ ہے آپ کی
کہ کہاں دوڑنا ہے کہاں نہیں دوڑنا. اب رسول بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح سے دوڑنا ہے, کس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. تو اب لوگ پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ صفا اور مروہ, کیونکہ صحیح جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے سے دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے, عجیب عجیب قسم کے اشعار پڑھا کرتے تھے, برہنہ جو ہے وہ صحیح کیا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے. تو کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام ہم سے نہ کروائیے, صحیح ہم سے نہ کروائیے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہاں پر 2 بت رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر 2 بت رکھے ہوئے ہیں, ایک کا نام اصاف, ایک کا نام نائلہ. 2 بت رکھے ہوئے. ہماری عادت تھی دور جاہلیت میں, ہماری عادت تھی کہ جب ہم صحیح کرتے تھے, جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کیا کرتے تھے, تو ہم جب نائلہ کے پاس پہنچتے تھے تو اس کے بت کو چومتے تھے, جب اصاف کے پاس پہنچتے تھے تو اس کے بت کو چومتے تھے. تو ہماری دور جاہلیت کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. تو قرآن کی آیت آئی کہ نہیں, ان الصفا والمروہ, صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں, یہ خدا کے شعائر ہیں. اب رسول نے بتا دیا کہ نہیں صحیح تو ہوگی. اب رسول ایک ایک کر کے حج کی تہذیب بتا رہے ہیں. اب آگے بڑھیں. کہا کہ شیطان کو کنکر مارنے ہیں, شیطان کو پتھر مارنے ہیں. تو اب لوگ, کیونکہ فضائل مصائب کا جملہ ہے لیکن فضائل میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے تو رسول خدا کو بھی پتھر مارے تھے, عادت تو تھی نا پتھر مارنے کی. اب یہاں پر پتھر اٹھایا دے مارا شیطان کو, پتھر اٹھایا دے مارا. لیکن رسول نے کہا نہیں, پتھر مارنے کی بھی تہذیب ہے. آپ میں سے جو مومنین حج پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا پتھر مارنے کی ایک ٹیکنیک ہے کہ کس طرح سے شیطان کو کنکر مارنا ہے. اب رسول خدا تہذیب سکھا رہے ہیں کہ حج کی تبلیغ کس طرح, حج کی تہذیب لوگوں کو سکھا رہے ہیں. بتایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح اس طرح سے ہوگی, شیطان کو کنکر اس طرح سے لگیں گے, طواف کعبہ اس طرح سے ہوگا. اب ایک مرتبہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو رسول خدا نے کہا کہ یہ سورہ برات کی تبلیغ کرنی ہے, سورہ برات جا کر سنانا ہے. تو ایک صاحب گئے, تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے. ایک صاحب جا رہے ہیں. اب اعلان ہوا کہ نہیں, جبرائیل آئے, کا نہیں کسی ایسے کو بھیجو جو تہذیب یافتہ ہو, جس میں تہذیب پائی جاتی ہو. تو امیر المومنین کو بلایا گیا. امیر المومنین آتے ہیں, جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ سورہ ہمیں دے دیجیے, آپ کو جو ہے وہ رسول نے بلایا ہے. تو وہ خوشی خوشی کہنے لگے کہ یا علی کوئی ہماری شان میں سورہ وورہ تو نہیں آ گیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں آپ جائیے, اس سورہ برات ہم جا کر سنائیں گے. اب امیر المومنین جاتے ہیں خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر امیر المومنین سورہ برات سنا رہے ہیں کہ اے مشرکوں, اے کافروں, تم مشرک ہو, تم کافر ہو, تم مکے سے نکل جاؤ. تم جو یہاں پر برہنہ طواف کرتے ہو, تم جو برہنہ طواف کرتے ہو, آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا. اب پتہ چلا کہ کیوں امیر المومنین کو بھیجا تھا, کہ اگر کوئی اور چلا جاتا تو وہ لوگ پلٹ کر کہہ دیتے کہ کل تک تو تم بھی ہمارے ساتھ برہنہ طواف کیا کرتے تھے, کل تک تو تم بھی ہمارے ساتھ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد کرو. اب رسول خدا نے ایک ایک کر کے ساری تہذیبیں سکھائیں. نماز کی تہذیب ہم نے سکھا دی, روزے کی تہذیب ہم نے سکھا دی, ہم نے بتا دی, حج کی تہذیب ہم نے سکھا دی. اب ہمارا کام تمام ہوا تو آیت پروردگار اتری کہ نہیں, ابھی تمہارا کام مکمل نہیں ہوا, اے رسول پہنچا دو, اے رسول پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ کہ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا ایسا ہے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اے رسول ابھی ایک تہذیب باقی ہے, جس تہذیب کی بنیاد پر تبلیغ ہوگی توحید کی, تبلیغ ہوگی رسالت کی, تبلیغ ہوگی امامت کی. اب رسول خدا کے پاس حکم آیا, اب بہت بڑا حکم ہے, بہت بڑی تہذیب رسول سکھانے جا رہے ہیں. اب رسول نے چھوٹی چھوٹی تہذیبیں, چھوٹے چھوٹے احکام بڑی تہذیب کے ساتھ سکھائے. اب یہ بہت بڑا حکم ہے خدا کا, اب اس کے لیے بڑا اہتمام ہوگا, بڑی تہذیب کے ساتھ رسول سکھائیں گے. تو کیا ہوا, حج سے واپسی لوٹے
تو کہا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے ہے پیچھے والوں کو آگے بلایا جائے۔ پہلی تہذیب کہ علی کا ذکر چلتے پھرتے نہیں ہوگا، علی کا ذکر چلتے پھرتے نہیں ہوگا کہ کسی نے وہاں کھڑے ہو کے سن لیا، کسی نے وہاں کھڑے ہو کے سن لیا۔ کہا کہ آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا۔ اب رسول خدا نے ممبر بنایا، کہا کہ اپنے اپنے اونٹوں کے اوپر سے پالان دے دو، پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔ اب بعض نے خوشی خوشی اپنے اونٹوں کے پالان دے دیے، اور بعض جو ہے وہ اپنے اونٹوں پر ہی سوار ہیں، اترنا نہیں چاہتے، علی کے بغض میں اپنے اونٹ سے نہیں اتر رہے، انہیں زبردستی اتروایا۔ اب ان کے دل میں آگ تو ہے، کلیجے ان کے جل تو رہے ہیں۔ کہا آج تم اتروا رہے ہو، کل ہم اسی اونٹ پر بیٹھ کے آ جائیں گے، کل ہم اسی اونٹ پر آئیں گے۔ اب رسول خدا نے سب کو اتروایا، ممبر بنایا، ممبر کے اوپر آئے، ممبر کے سب سے بلند مقام کے اوپر آئے، امیر المومنین کو بلایا۔ اب رسول خدا نے نگاہ کی کہ بعض جگہ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بعض جگہ جو ہے جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تو بلایا کمبر کو، سلمان کو، مقداد کو کہ آؤ کمبر و سلمان و مقداد، بوزر، کہ جو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان جھاڑیوں کو کاٹنا ہے۔ کیا صحابہ تھے ہمارے، کہا ان جھاڑیوں کو کاٹنا ہے۔ اب پوچھے یا رسول اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں ان کو کاٹنے کی کیا وجہ ہے؟ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کوئی یہ بہانہ نہ بنا دے کہ وہاں تو جھاڑیاں تھیں، ہم جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ رسول نے کیا اعلان کیا؟ کہا ان جھاڑیوں کو ہٹا دو، جھاڑیوں کو ہٹایا گیا۔ رسول خدا نے پانی منگوایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اب رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا، بلا کر امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، میں رسول جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب صرف اتنا ہی نہیں بتا دیا، بلکہ لوگوں کے جو ہے وہ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کروائی، ایک ایک لوگوں کو بلایا، ایک ایک فرد کو بلایا، اور کسی نے جو ہے وہ اپنے دل سے، کسی نے جو ہے وہ اپنی بددلی سے بہرحال بیعت کی۔ اب جب امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو لوگ جانے لگے۔ کہا ابھی کہاں جاتے ہو، ابھی حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوگی، ابھی حسین کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوگی۔ امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت لی گئی، امام حسین کے ہاتھ پر بھی بیعت لی گئی، اور سب کچھ بتا دیا کہ ان کے بعد امیر المومنین کے بعد کون تمہارا ولی ہے، یہ حسن تمہارے ولی ہوں گے، اور حسن کے بعد یہ حسین تمہارا ولی ہے، اور حسین کے بعد یہ تمہارا ولی ہے۔ ایک ایک کر کے ائمہ کے نام رسول خدا نے بتا دیے۔